بھائی چارہ بہت تھا, اخوت بہت زیادہ تھی, برادری, اسلامی اخوت کتنی تھی. صحابہ کرام میں سے کسی کے بعد اگر 2 گھر تھے, اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا, اور اگر کسی کے پاس کاروبار زیادہ تھا, اس نے اپنے کاروبار میں اسے شریک کر لیا, اور اگر کسی کے پاس کاروبار بھی تھی اور زراعت کے لیے زمین بھی تھی, اس نے اپنے بھائی کو ان میں سے ایک چیز عطا کر دی, دے دی, ہبہ کر دی, صدقہ کر دیا, تحفتاً دے دیا, ہدیتاً دے دیا کہ میں کاروبار کرتا ہوں, تم زراعت کے ذریعے سے اپنا بچوں کا پیٹ پالو. یعنی اسلام کی یہ سب سے پہلی جو ریاست, اس نے یہ صدا اٹھائی کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے, اس پر نظام اللہ کا ہوگا اور حکومت اللہ کی ہوگی, اور ہم سب رب کی بندگی میں رب کی احکامات کی اتباع کریں گے. راؤ صاحب, اسی آئیڈیل ریاست اور ماڈل ریاست کے حوالے سے ابھی کچھ اور باتیں کریں گے, لیکن ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. پروگرام اسلام اور انسان ابھی جاری ہے. ابھی چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں, جس کا نام ہے اسلام اور انسان. اور آج ہم شان مکہ و مدینہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں, ان کے ہم جوابات علامہ صاحب سے لے رہے ہیں. علامہ صاحب, شان مکہ و مدینہ, جب ہم ایگزیکٹ یہ بات کرتے ہیں, مکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر, اور مدینہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفن ہیں, جہاں پر آپ کی آخری آرام گاہ ہے, آپ اس حوالے سے بتائیے گا. دونوں کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, دونوں شہروں کی امپورٹنس جب ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کس طرح سے ویژوائز کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کو؟ دیکھیے, ان دونوں کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو مکہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے, مدینہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں رسول اللہ کا گھر ہے. مکہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہاں جو نماز پڑھے گا بیت اللہ شریف میں, اس کو 1 لاکھ کا ثواب ہے. اور مدینہ شریف کی اہمیت یہ ہے کہ جو مسجد الرسول میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 نماز کا ثواب ہے. مکہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہاں پر اسلام کا آغاز ہوا, اور مدینہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں پر اسلام کا کمال ہوا, تکمیل ہوئی اسلام کی. مکہ میں شب معراج نماز فرض ہوئی, اور مدینہ میں پہلی جماعت ہوئی. مکہ میں نماز فرض ہوئی, مدینہ میں اذان کا طریقہ سکھایا گیا. مکہ میں آب زمزم ہے, اور مدینہ میں بیر عثمان ہے. بیر عثمان, حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا تھا اور اسے وقف کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقف کر دیا. اور اس کے ساتھ ایک اور کنواں جو کڑوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا. وہ کنواں کڑوا نہ رہا, میٹھا ہو گیا. تو اگر مکہ میں وہ پانی ہے کہ جو میٹھا ہے, شفا یاب ہے, حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا, تو مدینہ میں وہ پانی ہے جسے لب مصطفیٰ نے اور لعاب مصطفیٰ نے جسے شفا بنا دیا. مکہ میں غار ہرا ہے, مکہ میں جبل ہرا ہے کہ جس میں پہلی وحی اتری, اور مدینہ میں جبل احد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ وہاں رکے, تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان اس پہاڑ پر چڑھے. وہ پہاڑ جنبش کرنے لگا, ہلنے لگا, متحرک ہوا, تو حضور نے اپنی لاٹھی اس پر ٹیکتے ہوئے فرمایا, اسکت یا احد, اے احد ٹھہر جا, تیرے اوپر 1 نبی, 1 صدیق اور 2 شہید ہیں. اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ احد پہاڑ نے جواب دیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسی لیے تو جھوم رہا ہوں کہ میرے اوپر اتنی مقدس ہستیاں آج موجود ہیں. اور اگر مکہ میں جبل ہرا ہے تو مدینہ میں جبل احد ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ پہاڑ ہے لوگوں جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں.
مکہ کی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں قبلہ ہے. میں عشق والوں کے لیے، محبت والوں کے لیے، سب مسلمان عشق و محبت رکھتے ہیں اللہ اور رسول سے. مکہ کی اس لیے اہمیت ہے کہ وہاں قبلہ ہے. اور مدینہ میں معمار قبلہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ میں کیا ہوتا تھا؟ بیت اللہ میں کیا ہوتا تھا؟ ننگے طواف ہوتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر قبیلے نے، ہر برادری نے اپنے اپنے بت سجائے ہوئے تھے. مکہ میں بیت اللہ ہے، لیکن اس بیت اللہ کو، مدینہ میں اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا ہے. مکہ میں قبلہ ہے، اور مدینہ میں کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہود کے طعنوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ کا دل شکستہ ہے آج، اور نماز میں بار بار آپ کی نظریں آسمان کی طرف، ہماری طرف اٹھ رہی ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اب تم قبلہ بدلنا چاہتے ہو، بیت المقدس کی بجائے کسی اور کو قبلہ بنانا چاہتے ہو، فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. چلو پیارے، اس طرف پھر جاؤ، اسے قبلہ بنا لو جسے تم چاہتے ہو. یہ پہلا حکم ہے تحویل قبلہ میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں صراحتاً فرمایا کہ تم میرے گھر کو قبلہ بنا لو یا بیت اللہ کو قبلہ بنا لو، یہ نہیں فرمایا. پہلا جو حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا کہ بیت المقدس سے تم قبلہ پھیر لو، اپنا منہ پھیر لو، اس میں یہ فرمایا ترضاہا، کہ اے حبیب اس کو قبلہ بناؤ جس کو قبلہ بنانا تمہیں اچھا لگے، تمہیں پسند ہو، یا جسے قبلہ بنانے پر تم راضی ہو، ہم بھی اس پر راضی ہیں. بجا طور پر بیت اللہ شریف کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں قبلہ ہے، لیکن مدینہ میں وہ ہیں جنہوں نے اسے قبلہ کا شرف عطا فرما دیا. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میرے پاس نہ آیا، میری قبر کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور مدینہ شریف میں وہ موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کو دیکھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے اور جو آپ کا منبر ہے، اس پر یہ حدیث مکتوب ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت میں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے. کیا بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ جو مدینہ میں رہے گا اور مدینہ کی مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے شفیع ہوں گا. اور میں مکہ اور مدینہ کی تقابلی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ جملے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر مکہ میں جنت المعلی ہے کہ جس میں حضرت ختیجہ مدفون ہیں، تو مدینہ میں جنت البقیع ہے کہ جس میں حضرت عائشہ مدفون ہے. اور مکہ میں آپ کے چچا ابو طالب حضور کو کندھوں پر بٹھا کے گھما کرتے تھے، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کو کندھوں پر بٹھا کے گھما کرتے. کیا بات ہے. علامہ صاحب ذکر آیا امام حسین کا، امام حسین علیہ السلام کا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اہل بیت ہیں ان کی بھی جتنی امپورٹنس ہے اہل اسلام اس سے واقف ہیں، لیکن میں خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت کی امپورٹنس مکہ اور مدینہ کے حوالے سے کیا ہے، آپ فرمائیے گا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، حضور کو، حضور کے ان کے پاس رہے، حضور کو کندھوں پر اٹھا کے مکہ میں گھوما کرتے تھے، کیونکہ حضور تو درِ یتیم تھے. حضور درِ یتیم تھے کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے جا چکے تھے. اللہ اکبر. وہ روتے ہوئے یتیموں کے لیے یہ کتنا بڑا سہارا ہے
کہ ہمارے آقا بھی یتیم پیدا ہو. یتیم نہ روئیں بلکہ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ انہوں نے آقا کی سنت کو زندہ کر دیا. اللہ اکبر. اور مدینہ شریف میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کندھوں پر بٹھا کے گھوم رہے تھے تو سیدنا عمر سے آمنا سامنا ہو گیا. تو سیدنا عمر نے دیکھتے ہی بے ساختہ فرمایا نعم المرکب اے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان جواب دیا اور فرمایا نعم الراکب عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. اور وہی مدینہ ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں حضرت امام حسین آگے پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں. 3 تسبیحیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں 6 پڑھ لیں 7 پڑھ لیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد تسبیح پڑھی. جب امام حسین کندھے مبارک سے اترے تو حضور نے سر سجدے سے اٹھایا. تو مدینہ شریف اہل بیت کا مسکن ہے. اور آج بھی آپ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں تو وہاں پر حضور کی ازواج کا حجرے ہیں یا پھر صرف سیدنا علی کا حجرہ ہے تو بی بی فاطمہ کا حجرہ ہے اور کوئی حجرہ آگے نہیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ گنبد خضرا کے ساتھ جتنی ازواج کی حجرے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حجرہ کسی کا بھی ہے تو وہ صرف حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہماری بہت سی رہنمائی فرمائی. اور آپ سب سے آج کے اس پروگرام کے آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص شہد ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کی طرف اپنا رخ کریں اور مغربی دنیا کی طرف ان لوگوں کی طرف جن سے ہمیں بہت سے شکوے شکایات ہیں ان کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو متحد کریں. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی INFOSHAFATRASWL info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.